بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین کی توحید پر عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ توحید کے ان دلائل میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رزاقیت کی بھی دلیل ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں جب ہجرت کی ترغیب دی گئی تو اللہ رب العالمین نے رزق کے مسئلے پر یہ توحید کے دلائل بھی پیش فرمائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تابع کر دیا سورج اور چاند کو، اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کدھر وہ پھرے جا رہے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ یعنی فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تفسیر خازن، جب آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے اور سورج چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے، تو پھر اللہ کی بندگی اور عبادت کو چھوڑ کر اور اللہ کی رزاقیت پر یقین کو چھوڑ کر کدھر پھرے جا رہے ہیں۔ 4 چیزیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں: آسمان، زمین، سورج اور چاند۔ اس لیے کہ یہ 4 چیزیں بھی رزق کے اسباب ہیں۔ آسمان سے رزق کی تقدیر ہوتی ہے، زمین سے رزق اگتا ہے، اور سورج اور چاند سے رزق میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ دوسری دلیل کہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ رزق کی فراخی اللہ کے پاس ہے، اور ہجرت کرنے سے تمہارے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ فراخ کرتا ہے روزی، لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کرتا ہے اس کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، یہاں وَيَقْدِرُ لِمَن یشاء نہیں کہا بلکہ وَيَقْدِرُ لَهُ کہا۔ اشارہ اس طرف ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لمن یشاء، جس کے لیے رزق کی فراخی ہوئی، اس کے لیے ہی، اس میں سے بھی بعض لوگوں کے لیے رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ وَيَقْدِرُ اللَّهُ،
اسی کے لیے جس کے لیے اللہ نے چاہا تھا کہ رزق فراخ ہو، اسی کے لیے اللہ چاہے تو تنگ کر دے۔ تو روزی کی ترقی اور فراخی اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر ہے علم والا۔ کہاں فراخ کرنی ہے روزی اور کہاں کم کرنی ہے یہ اللہ جانتا ہے، بسط اور قدر کے لیے علم چاہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ تیسری دلیل عقلی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس کے پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ بنجر زمین کو جو تازہ کیا تو کس نے کی؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تخلیق اور رزق کے بعد احیاء اور ابقاء کی نعمت کہ اللہ نے پیدا بھی فرمایا، روزی بھی دی، روزی فراخ بھی کرتا ہے، اور پھر زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب اور باقی رہنے کے اسباب بھی اسی نے پیدا کی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہاں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس جملے کے کہنے کا ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ جب توحید بیان ہو گئی اور توحید کا اقرار ان سے لے لیا گیا اور وہ کہنے لگے کہ پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، زمین کو تازگی بخشنے والا اللہ، تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم نے اقرار کر لیا کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو تم پر اب حجت تمام ہوگی۔ یہ کلمہ شکر ہے الحمدللہ، جو مخاطبین کے اقرار پر شکر کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر کہ اللہ کی اس توحید کے ہم قائل ہیں اور ہم شرک سے محفوظ ہیں، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور پھر رزق کے تذکرے کے بعد حمد میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ رزق کے بعد شکر اور حمد کہنا چاہیے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے باوجود اقرار کے۔ اکثر کا معنی مشرکین سب، کبھی اکثر جمی کے معنی میں ہوتا ہے، یا اکثر کا معنی اس لیے کہ اس میں سے کچھ ایمان لے آئے اور وہ سمجھ گئے، تو اکثر ان میں سے نہیں سمجھے اور اپنی اسی ناسمجھی پر قائم رہے، تو اکثر ان میں سے لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے کہ جب خالق اور مالک اور رازق اور رزق کے سارے اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ کو مان لیا، تو پھر اسی اللہ کی بندگی اور عبادت اور الوہیت اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، اور پھر کیوں اعتراض کرتے ہو کہ شرک کرو تاکہ تم ہجرت کی مشکل میں نہ پڑو۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل ہے۔
وما ہاذہ، اور نہیں ہے یہ، اشارہ کبھی تحقیر کے لیے ہوتا ہے، یہاں یہ اشارہ برائے تحقیر ہے، یہ دنیا کی حقیر زندگی یہ تو لہو لعب ہے، یہ تو لہون ہے، لہون کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی لذت حاصل ہو اس کو کہتے ہیں لہو، الاستمتاع بلذات الدنیا، اور لعب کھیل، عبث، بیکار، اور یہ لہو و لعب دنیا کو کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی یہ دونوں چیزیں عارضی ہوتی ہیں، پائیدار نہیں ہے، فانی ہے، اور کچھ مدت کے بعد یہ ختم ہو جائے۔ کھیل تو ہمیشہ نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، باقی نہیں ہے، فانی ہے، کچھ مدت کے بعد یہ کھیل ختم ہو جائے۔ لوگ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کچھ لذتیں لی، کچھ فائدہ اٹھایا، وقت گزر گیا، مر گئے، ختم۔ تو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، الدنیا کا جو لفظ ہے یہ دلوون سے ہے، جس کا معنی ہے القربہ، قرب، قریب۔ تو ایک معنی اس کا ہے الاولی، الدنیا پہلی، الآخرہ دوسری۔ الدنیا القربہ یعنی ختم ہونے کے قریب، اور دنیا کا لفظ دناعت سے ہو تو دناعت کا معنی گھٹیا، تو پھر دنیا کا معنی حقیر۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی ہے اصل زندگی۔ الدار الآخرہ، دار الآخرہ کیا ہے؟ جنت، اور حیات الدار الآخرہ، بے شک آخرت کا گھر اصل زندگی ہے، یعنی آخرت کے گھر کی زندگی اصل زندگی۔ اصل کیوں ہے؟ الحیوان بمعنی حیات ہے، لیکن اس میں حیات کی نسبت سے مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے کہ الفاظ بھی زیادہ ہے۔ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حیات کے لفظ سے الحیوان کے اندر معنی زیادہ ہے، تو اس کا معنی صرف زندگی ہی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی، حقیقی زندگی، دائمی زندگی، لا یزول اور لا فانی زندگی، بلا موت اور بغیر تکلیف کے زندگی۔ اس لیے دنیا کو الحیوان کہا گیا ہے، آخرت کی زندگی کو الحیوان کہا گیا ہے۔ حیوان کا مطلب یعنی حیات، حیات اور حیوان ایک چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے تو فانی کے بجائے باقی میں رغبت رکھتے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے تو جزا کیا ہوگا؟ لرغبوا عن الفانی فی الباقی، تو فانی میں ان کی اتنی رغبت نہ ہوتی، باقی میں رغبت ہوتی، لیکن ان کو یہ یقین نہیں، اس لیے کہ دنیا تو وہ ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ من ماء، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تو حقارت دنیا جس کو سمجھ میں آ جائے، بقائے آخرت جس کی سمجھ میں آ جائے، ان کے اعمال میں جان پڑ جاتی، پھر اس کے لیے عمل کرنا،
مشکل سے مشکل عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر وہ آخرت اور روحانیت پر ہوتی ہے۔ یہ حیوان کے معنی ہے جو حیوان والے ہوتے ہیں، اس سے بھی نہیں، اس سے کچھ نہیں۔ الف نون زائد وہ زائدتان، بعض کہتے ہیں یہ حیایان تھا، حیایان، پھر وہ یا واو میں منقلب ہوا ہے۔ تو یہاں ہجرت کے باب میں، ہجرت کے معاملے میں دنیا کی حقارت اور آخرت کی زندگی کے اصل ہونے کا تذکرہ ایک بہت بڑی معنویت رکھتا ہے، اور وہ معنویت یہ ہے کہ ایک ہجرت وہ ہے جس میں آپ وطن چھوڑتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے، بلکہ وہ تو ہجرت ہی نہیں ہے، ہجرت شرعی اس کو نہیں کہتے۔ ہجرت ایک ابتلاء ہے، آزمائش ہے، جس میں معیار زندگی گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی تو یہ ایک مشکل وقت تھا، مشکل دور تھا، جدائی ہو رہی تھی، تکلیفیں تھی، گھر بار کا مسئلہ تھا، رزق کا مسئلہ تھا۔ ان تمام حالات میں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہجرت کرو، موت تو آنی ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، دنیا حقیر ہے، اور اس وقت تمہارا یہ ہجرت کرنا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، یہ تمہاری آخرت میں فائدہ مند ہے، اور اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ جس کے لیے تم سب کچھ کرو، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے اور اپنی معیار زندگی بلند کرنے کے لیے مسلم ممالک سے غیر مسلم معاشروں میں جا کر سفر کرتے ہیں اور وہاں دائمی سکونت اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ اس کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے بڑے فوائد گنوائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں ہجرت کا جو تصور ہے وہ تو حفاظت دین کی خاطر ہے۔ اس ہجرت میں تو ایک بڑے مشکل دور سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس میں تو وہ ہجرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارا دین محفوظ ہو۔ اسلامی معاشرت کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کے انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس قسم کی صحبت میں اور جس قسم کی معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، اس معاشرے سے وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ شعوری اور غیر شعوری طریقے پر اس کے نظریات اور اس کے طرز زندگی بدلتا رہتا ہے، اور اس میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں غیر مسلم ممالک میں جا کر مستقل رہائش پذیر ہونا اور وہاں کی معاشرت اختیار کرنا، یہ اگر دنیا کمانے کے لیے اور کچھ مال بنانے کے لیے اگر فائدہ مند نظر آتا ہے، لیکن اسلامی سوچ، اسلامی نظریات اور اسلامی طرز زندگی اور معاشرت کے لیے یہ سخت نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ مغربی تصور کی پوری بنیاد مادیت پر ہے،
اور یہاں اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور اسلامی طرز زندگی اور معاشرت کی بنیاد اور اسلامی تصور وہ روحانیت کا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ پھر مغربی تصور تو ایک ڈاؤٹ اور شک کا تصور ہے، اسلامی تصور زندگی ایک یقین اور ایک ایمان کا تصور ہے، نظریات اور عقائد کا اسلام میں بہت بڑا تصور ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایمان اور یقین اور روحانیت کے ساتھ زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسلام کی اپنی روایات ہیں، اپنی نظریات ہیں، اپنی طرز زندگی اور معاشرت ہے، کچھ مسنون طور طریقے ہیں، ان سے ایک انسان بہت دور چلا جاتا ہے۔ مغرب والوں کی سوچ میں آزادی، ترقی اور مساوات، یہ تین بڑے خوشنما نعرے ہیں، اور مغرب والے ان الفاظ کا جو مفہوم مراد لیتے ہیں وہ یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ آزادی کا معنی غلامی کے مقابلے میں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہی آزاد ہو جانا اس کا اسلام قائل نہیں ہے۔ اسلام غلامی نہیں آزادی چاہتا ہے، مگر آزادی نہیں بندگی چاہتا ہے۔ اسلام ترقی کا قائل ہے، مگر امور دینیہ میں فاستبقوا الخیرات کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ محض مادے کا پرستار بن کر انسان سائنسی ترقی کو اپنے نظریات اور اپنے عقائد پر بھی بالادستی دے دے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام میں عدل اور حقوق العباد کا ایک بہترین اور زبردست نظام ہے، مگر آج اسلام کے مقرر کردہ اور متعین کردہ حقوق کو لوگ مساوات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسلام میں عدل ہے، حقوق متعین ہے، مرد و زن کے اپنے دائرہ کار ہیں۔ یہ مغربی تصورات اس لیے زیادہ ذہنوں پر چھائے رہتے ہیں اور یہ پوچھنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا کہ اس کا، ان الفاظ کا مغرب والوں کے ہاں جو تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ جب لوگ اسی قسم کے معاشرے میں رہیں اور وہیں کے ماحول میں پلے اور بڑھے اور وہاں کی دنیاوی آسائشوں کو دیکھیں تو اس مادیت سے وہ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے مقابلے میں اپنی دینی اقدار کھو بیٹھتے ہیں اور وہی نظریات حاصل کر لیتے ہیں اور خفیہ طریقے پر اور شعوری اور غیر شعوری طریقے پر وہ اسلام اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کا تصور جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ جب کفار کا کفر اور الحاد اور ان کی فحشاء اور منکرات کو ان کا حق سمجھ کر آپ کہتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اسلام ہی کو برحق سمجھ کر آپ اسلام کی دعوت کیوں دیں گے؟ آپ پھر کفار سے جہاد کیوں کریں گے؟ جب آپ ان کے کفر کو ان کا حق سمجھتے ہیں۔ سب سے اہم بات مغربی ممالک اور غیر مسلم ممالک کی شہریت اور شہریت ناموں کا ہے کہ اس میں آپ
کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہارے وفادار رہیں، آپ ان کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، تو کیا اس کا اسلام سے کوئی میچ ہے؟ قرآن مجید نے تو صاف فرمایا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ اور یہاں تو کفر بالطاغوت نہیں ہے بلکہ رضا بالطاغوت ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اور اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اور یہاں تو غیروں کے قوانین کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر، اور یہاں تو مومنین کو چھوڑ کر ان کو دوست رکھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا تو فرمان ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ کفار تمہارے درمیان سختی پائیں، اور یہاں تو ان کے لیے نہایت نرم گوشہ رکھا جا رہا ہے، بلکہ ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا دے، اور یہاں تو غیروں کو حاکم تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میلان نہ اختیار کرو، ان کے اعمال پر رضامندی ظاہر نہ کرو، ورنہ تو تمہیں آگ چھوئے گی۔ اور یہاں تو رضا بالکفر ہے، اطاعت بالکفر ہے، ہیومنزم ہے، عقل پرستی ہے، سیکولرزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، ان سے اعراض کر لو، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو جھوٹ اور باطل کی نہ شہادت دیتے ہیں نہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے میں غیر مسلم ممالک کے اندر جا کر دائمی سکونت اختیار کرنا، اور خاص کر ان شہریت ناموں کی موجودگی میں، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث صحیح میں اس کی ممانعت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، جو کوئی مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے، اس کے ساتھ رہائش پذیر ہو، تو وہ اسی میں اس کی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، کوئی ذمہ نہیں جو مشرکین کے درمیان جا کر مقیم ہو۔ ایسی صریح روایات، احادیث، آیات کی موجودگی میں اہل علم اور محققین کا فتویٰ یہی ہے، اور فی زمانہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کہ دارالکفر جانا، وہاں رہائش پذیر ہونا، وہاں کی معاشرت اختیار کرنا، یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تو فرض نہ رہا، اس لیے کہ مکہ دارالاسلام بن گیا، اور آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ کی طرف ہجرت
نہیں ہے اور ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی ہجرت کا جو عمل ہے حفاظت دین کی خاطر حسن نیت کے ساتھ، وہ تو برقرار اور باقی ہے قیامت تک۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ، اس وقت تک ہجرت منقطع نہیں ہے جب تک کہ توبہ کی مہلت منقطع نہ ہو جائے۔ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ کی مہلت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یحل لأحد ان یقیم بأرض یصب فیہا السلف، جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کسی ایسی زمین میں اقامت اور اختیار کرے اور رہائش پذیر ہو جہاں سلف صالحین کو برا بلا کہا جاتا، چل جائے کہ ایسی زمین میں کوئی رہائش پذیر ہو جائے جہاں طاغوت کا ہی غلبہ ہو۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْهِجْرَةُ عَنِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يُتَأَتَّى فِيهَا أَمْرُ الدِّينِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ اتِّفَاقًا، ان مقامات سے ہجرت کرنا جس میں دین کے معاملے پر عمل نہ کیا جاتا ہو تو یہ ہجرت اتفاقی طور پر واجب ہے۔ امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے جس باب کا نام ہے باب ما جاء فی کراہت المقام بین اظہر المشرکین، مشرکین کے درمیان رہائش پذیر ہونے کی ناپسندیدگی، مشرکین کے درمیان رہائش پذیر ہونے کی ناپسندیدگی کے بارے میں احادیث، اور آج اس کے برخلاف اس بات کی بڑی وکالت کی جاتی ہے کہ مغربی معاشروں میں یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں، وہاں یہ ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ اپنے دین کی حفاظت، اپنے نظریات کی حفاظت، عقائد و اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ مسلم معاشروں میں رہائش پذیر ہوا جائے۔ قرآن اور حدیث میں یہی ثابت ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ تو ایک طویل دورانیہ میں کفار کی معاشرت اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کے طور طریقے اور طرز اور طریقے کو انسان اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، جو بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، کافروں کا سفر کرنا اور ان کے تجارتیں اور ان کی دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے میں ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام غلبے کا دین ہے، مغلوبیت کا دین نہیں ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک شخص کسی ایسے معاشرے میں رہے کہ وہ مسلمان ہو کر کفار کے غلبے کو تسلیم کر لے۔ اس لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے اور اس کی بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر ایک شخص کسی ایسے معاشرے کفار میں رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تو یقیناً وہ وہاں سے ہجرت کرے گا اور لازم ہے، لیکن اگر وہاں وہ اظہار دین کر سکتا ہے تو اس کے لیے فقہی اعتبار سے چلو واجب نہ صحیح، لیکن پھر بھی فقہاء نے مستحب قرار دیا کہ نکل آئے وہاں سے۔
لیکن یہ اظہار دین کی تشریح صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز روزہ زکوٰۃ ادا کر سکے تو بس وہ اظہار دین پر قائم ہے، بلکہ اس کی تشریح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ میں فرمایا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے تمام معبودین سے بیزار ہیں اور ہم انکار کرتے ہیں تمہارا تمہارے دین کا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے، تو اظہار دین یہ کہ آپ برملا کفر کے نظام کا انکار کر سکیں اور براءت کا اعلان کر سکیں، یہ اظہار دین۔ یہ نہیں کہ کفر کے لیے نرم گوشہ ہو اور کفر کے بندہ تابع بن جائے اور کہیں کہ وہ معاشرے اچھے ہیں، وہاں آزادی ہے، کوئی بے حیا رہے تو کوئی خاندانی سسٹم تباہ ہو، کوئی کہیں جائے، کوئی کچھ کرے تو بس یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پابندی اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اب جو ہے وہاں پر ایک پرابلم ایک اور بھی آ رہی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، عورت مرد ایک ہی سب میں۔ بہت سارے معاملات جو عملی زندگی اور معاشرت کے ہیں، وہاں کے فحشاء اور منکرات اور وہاں کے ظلم و جور کے نظام اور وہاں کے غیر معقول اور خلاف شرع قوانین، وہ ساری چیزیں تو لوگوں کے سامنے ہیں، بلکہ اس بات کا اقرار ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق نے بھی اپنے گراف میں کیا ہے کہ مسلم معاشروں میں مذہبیت کا رجحان 83% ہے اور مغربی معاشروں میں 60%، اور لیکن جو لوگ مغربی معاشروں میں منتقل ہو جاتے ہیں ان میں یہ 76% ہے، گویا کہ 83 سے کم ہو گئے ان کے بقول۔ اور انہوں نے اپنے گراف میں گراف بنایا ہے کہ مسلم معاشروں میں جنسی آزادی 24%، مغربی معاشرے میں یہ 50%، اور جو وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں مغرب تو پھر 37%۔ سیکولر سیاست کے حوالے سے ان کی تحقیق کے مطابق مغربی معاشروں کے اندر یہ 81% ہے اور اسلامی معاشروں میں 71% ہے، لیکن منتقل ہونے والوں میں 75% ہے۔ پھر مساوات مرد و زن اور یہ جو ان کی بے حیائی ہے وہ مغربی معاشروں کے اندر 82% ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق مسلم معاشرے میں 57% ہے، لیکن منتقل ہونے کے بعد پھر یہ 75% ہے۔ تو یہ تو ان کا کہنا ہے کہ مذہبی رجحانات، جنسی آزادی، سیکولر سیاست، مساوات مرد و زن، اس میں ریشو کیا رہتا ہے۔ ان کی ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کا یہ گراف ہے، اگرچہ ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن الزام ان پر تو یہ بات لاگو ہے ہی کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ان معاشروں میں آنے پر بڑھتی ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک میں اگر بقدر ضرورت روزی میسر ہو سکتی ہے، اس کے باوجود غیر مسلم ممالک میں جا کر آباد ہونا، وہاں جا کر مستقل مقیم ہو جانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ان کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ورنہ یہ جو مغربیت ہے اور تجدد ہے، اس کے جراثیم
بہت ہی خطرناک حد تک مسلم معاشروں کے اندر پھیل رہے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی پہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس اللہ کے لیے دعا کو۔ دین یہاں بمانا دعا ہے۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں خطرناک کیفیت ہوتی ہے، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ۔ تو معنی یہ کہ توحید کی آواز تمہاری فطرت کے اندر رکھی ہوئی، چھپی ہوئی ہے، تبھی تو جا کر جب ہر طرف سے سارے راستے مسدود اور بند ہو جاتے ہیں تو تم ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، بس جب نجات دیتا ہے اللہ ان کو خشکی کی طرف لے جا کر، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو اس وقت وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ کفر کرے ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دیے ہیں، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائے دنیا کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے انجام۔ یہ جو لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ میں یہ جو لام، یہ لام اس کو یا تو یہ لام کئی ہے، لام کئی کا معنی ہے لِيَكْفُرُوا یعنی کئی یکفروا۔ خشکی پہ جا کر یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو شرک میں سوائے کفر کے اور تمتع کے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور کفر کا موقع ملے اور وہ دنیا کے مزوں کا کوئی فائدہ لے، بس باقی شرک میں ان کو اور تو کچھ ملنا نہیں۔ یا اس کو لام عاقبت کہتے ہیں کہ انجام یہی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر انکار نعمت کرتے ہیں اور تمتع اور دنیا کے قلیل فائدے کا کرتے ہیں انجام۔ اور یا اسلام کو لام امر قرار دیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ چاہیے کفر کرو، چاہیے کہ وہ کفر کرے، چاہیے کہ وہ تمتع کرے، یہ بطور تحدید کے اور وعید کے کہا جا رہا ہے کہ کرو کرو جو کرنا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، آیا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور چھک لیا جاتا ہے لوگوں کو اس کے ارد گرد سے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے ماحول میں جب ہر طرف ڈاکے چوریاں حملے ہوتے ہیں فساد ہے، وہاں اللہ نے حرم کو امن والا بنایا۔ امن کی اس نعمت کو مشرکین لات و منات کی طرف کبھی کبھار منسوب کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمت تمہیں اللہ نے عطا کی۔ اور یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی تشریح لکھی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ اور اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، ان دونوں کو ملا کر فرمایا وَخَلَّصْتُهُمْ فِي الْبَرِّ كَمَا خَلَّصْتُهُمْ فِي الْبَحْرِ، ہم نے خشکی میں بھی ان کو امن دیا، جیسے ہم نے دریا میں جب وہ پھنستے ہیں تو ہم خلاصی دیتے ہیں، مگر دریا میں وہ کیا کرتے ہیں، جب وہاں نجات ملتی ہے تو مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں تو خلاصی میں مشکل وقت میں وہ بڑے موحد بن جاتے ہیں۔ تو
تو پھر یہاں جس اللہ نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنایا، یہاں آ کر اب وہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہاں بھی وہ توحید کا پرستار ہونا چاہیے۔ فَهَذَا تَعَجُّبٌ مِّن تَنَاقُضِ أَحْوَالِهِمْ، یہ کیا تناقض ہے کہ جب سمندر میں پھنستے ہو تو رب کو پکارتے ہو، اور جب تمہیں نجات یہاں خشکی میں ملتی ہے تو پھر اللہ کو نہیں پکارتے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر وہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا شرک باطل کیا ہے؟ شرک ہے، بت ہے، شیطان ہے، اس کو مانتے ہیں، اور اللہ کی نعمت یعنی امن اور کھانے کی نعمت، امن اور اطعام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام یہ نعمت ہے، کیا اس کا انکار کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جھٹلائے حق کو جب وہ حق ان کے پاس آیا۔ قرآن اور نبی یہ حق، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا طرح طرح کا ہے۔ کبھی کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کبھی کہتے ہیں یہ جو ہم بیت اللہ کا طواف ننگا کر رہے ہیں یہ اللہ نے حکم دیا ہے، طرح طرح کی جھوٹی باتیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت ابتدائی سورت سے متعلق ہے، اور خوشخبری ہے کہ قسم قسم کی آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں مجاہدہ چاہیے، اور مجاہدہ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ جو شخص نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ میں کیا کروں، تو جواب یہ ہے کہ مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب و تعریفات میں اس کی تعریف ہے المجاہدۃ محاربۃ النفس الامارۃ بالسوء بتحمیلها ما یشق علیها بما هو مطلوب فی الشرع۔ مجاہدہ نفس کے ساتھ لڑنے کا نام ہے، اس نفس امارہ کے ساتھ جو آپ کو بدی پر آمادہ کرتی ہے، اس کے ساتھ لڑنا اور اپنے نفس کو اس کام پر آمادہ کرنا جو مشکل کام ہے مگر شریعت کا وہ مطلوب ہے، تو اس کیفیت کا نام مجاہدہ ہے۔ دل گناہ کی طرف میلان رکھتا ہے مگر اس کو روکنا، نیکی مشکل ہے مگر وہ کرنا، اس کے لیے انسان کے نفس کے اندر کی جو قوت ہے اس قوت کو بروئے کار لانا اور اس کیفیت کے ساتھ مقابلہ کرنا، جنگ کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے کے 4 مراتب ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ مجاہدے کے 4 مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ کہ انسان مجاہدہ کرے حق کے تعلم کے لیے، حق سیکھنے کے لیے کہ کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے حصول علم کے لیے۔ پھر دوسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو صحیح پتہ ہے کہ یہ صحیح اور برحق ہے،
اس پر عمل کرنے کے لیے پھر وہ مجاہدہ کرے. پھر جو اس کو پتہ ہے اس علم کو دوسروں تک پھیلانے کے لیے اور متعدی کرنے کے لیے حق کی طرف بلانا اور دعوت دینا، اس کے لیے وہ محنت اور مجاہدہ کرے. اور نمبر 4 پھر یہ کہ وہ اس حق کی دعوت کے راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے مجاہدہ کرے، مخلوق کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے مجاہدہ کرے. اور یہ سب کچھ وہ اللہ کے لیے کرے اور اللہ کے لیے کرنا سیکھے اور ان تمام تکلیفوں کو اللہ کے لیے اٹھائے. یہ مجاہدہ کے 4 مراتب ہیں. جب یہ مراتب پورے ہوتے ہیں تو پھر صار من الربانیین، ایسا شخص ربانی اور اللہ والا ہو جاتا ہے. یہ عظیم شخص ہے. انسان عظیم کب بنتا ہے؟ جب وہ علم، عمل، دعوت اور صبر ان 4 مراتب سے گزرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے. مجاہدے اور اس کوشش کے نتیجے میں انسان عظیم بنتا ہے اور مرتبہ پاتا ہے اور اس کو رہنمائیاں ملتی ہیں، ہدایت ملتی ہیں، اللہ کی طرف کا راستہ ملتا ہے. تو اس آیت میں جو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں، ہماری رضا میں، ہمارے حق میں. فینا کا یہ معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں ہمیں پانے کے لیے، ہماری رضا کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھے، تو لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو اور ہم رہنمائی کرتے ہیں ان کی، سبلنا اپنے راستوں کی طرف. پھر راستے کھلتے ہیں. ہدایت کب ملتی ہے، راستے کب کھلتے ہیں، عمل کب آسان ہوتا ہے؟ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے. علم کب ملتا ہے؟ جب آپ مجاہدہ کریں گے تو ہم راستہ علم کا کھول دیں گے. جب علم کے راستے میں مجاہدہ کریں گے تو ہم عمل کا راستہ کھول دیں گے. جب عمل کے راستے میں مجاہدہ کریں گے تو ہم دعوت کا راستہ کھول دیں گے. جب دعوت کے راستے میں مجاہدہ کریں گے تو ہم صبر کی توفیق عطا کریں گے. جب وہ ان تمام مجاہدوں کے بعد اللہ والا بن جاتا ہے تو ہم جنت کا راستہ کھول دیں گے. اب یہ لنہدینہم سبلنا کی جو تفاسیر میں مختلف تشریحات، یہ ان سب کو جامع ہے. تو مجاہدے سے ہدایت ملتی بھی ہے اور ہدایت بڑھتی بھی ہے. علم بھی حاصل ہوتا ہے اور عمل بھی ملتا ہے اور دعوت کی توفیق بھی ہوتی ہے اور صبر کی توفیق بھی ملتی ہے. مجاہدے سے بہت کچھ ملتا ہے. یہ مجاہدہ نفس کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے، جان کے ساتھ بھی ہے اور جہاد بھی ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ میں عظیم بنوں، میں باعمل بنوں، میں اللہ والا بنوں، اس کوشش کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور بند راستے بھی اس کے لیے کھلتے ہیں. ایک شخص اگر بالکل سیدھی سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے اور نظارہ دیکھتا ہے تو سڑک اس کو یوں نظر آئے گی کہ آگے جا کر یہ سڑک بند ہو رہی. وہ سڑک جو بڑی ہے وہ باریک باریک ہوتے 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 یوں نظر آتا ہے جیسے آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہیں، دونوں طرف درخت،
آپ جا رہے ہوتے ہیں سیدھی سڑک پہ تو یوں وہ درخت جا 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 کے یوں لگتے ہیں جیسے بند، لیکن جب کوئی اس پر چلتا ہے تو جاتے جاتے کھلتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ چل پڑتا ہے تو ہم راستے کھول دیتے ہیں، تو پھر حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ابتلا اور آزمائش کے دور میں بھی اور ہجرت کے وقت بھی اور ہر طرح کے حالات میں بھی جب آپ حق کے راستے پر استقامت کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو پھر خود بخود ہی راستے کھلتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عباس حمدانی ابو احمد کا قول نقل کیا ہے کہ الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم لما لا یعلمون، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو ان باتوں کی رہنمائی کرتا ہے جو انہیں ان کے علم میں نہیں ہوتی۔ جو علم پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو ان باتوں کی رہنمائی کرتا ہے جو باتیں ان کے علم میں نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بھی یہی ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں علم دے گا۔ اور والذین اہتدوا زادہم ہدی، وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ البتہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی اللہ مدد کرتا ہے تو راستے کھلتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ تم اچھائی کرو، ان سے بھی اچھائی کرو جو تم سے اچھائی نہیں کرتے، اور بہتر سے بہتر کی کوشش کرو، یہ احسان ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق اور زیادت ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا